بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تم کو حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ تو جب قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو سنا کہ اللہ حکم ہم کو دے رہا ہے کہ ہم ایک گائے کو ذبح کریں، اب یہ اتنی بدبخت قوم تھی تو اس نے کیا کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہاں پر اگر وہ اس بات پہ غور کر لیتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی بلکہ کیا کہا، ان اللہ یامرکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دے رہا ہے۔ اب جب معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا تو رب کی ذات تو وہ ذات ہے کہ وہ ذرے کو بھی آفتاب بنا سکتی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو گوشت کا ایک لتھڑا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قوت گویائی عطا فرما دے، اور رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کے ذریعے سے بھی مردے کو زندگی بخش سکتا ہے۔ تو اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو سن کر کیا کہا، قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا کہا معاذ اللہ کہ آپ کیا ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ یعنی جب یہ معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اس قوم نے کیا کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ اب جب ان کا جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو ارشاد فرمایا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ اب مذاق کرنا جو ہے یہ جاہلوں کا طریقہ ہے۔ مذاق، اس میں وہ مذاق شامل ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جس مذاق سے کسی دوسرے شخص کا دل دکھ جائے، ٹھیک ہے۔ ایک مذاق کرنا ہوتا ہے کہ ایسی طبیعت کی خوشحالی کے لیے آدمی نے کوئی جملہ کہہ دیا، اس سے یہ بھی خوش ہو گیا وہ بھی خوش ہو گیا، یہ تو جائز کی حد تک ہے۔ لیکن ایسا مذاق کہ جس مذاق کے ذریعے دوسرے کو تکلیف پہنچے، رنج ہو، اس پر تانا کشی کی جائے، تو ایسا مذاق کرنا یہ جہلا یعنی جاہلوں کا طریقہ ہے اور یہ ناجائز و حرام ہے۔ تو اب جب ان لوگوں نے یہ کہا قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یعنی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مذاق کرنے سے، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا اگر یہ کام کروں گا۔ اب یہاں پر اس جملے پہ غور و فکر کیا جائے کہ مذاق کرنا جو ہے یہ ایک عیب ہے، اور عیب اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کچھ کمی ہو کسی شخص کے اندر تو وہ عیب کہلاتی ہے۔ اب عیب کا مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء کرام و رسولان اعظام اور خود رب تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء و رسول کو معصوم بنایا ہے۔ انبیاء، رسولان اعظام اور فرشتے جو ہیں یہ معصوم ہیں۔ معصوم کس کو کہتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس سے کبھی گناہ سرزد ہی نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں، معصوم کہتے ہیں۔ ایسے عام بول چال میں ہم لوگ چھوٹے بچوں کو بھی معصوم کہہ دیتے ہیں، یا اگر کوئی نیک شخص ہے تو اس کو ہم نے کہہ دیا ارے یہ تو معصوم ہے، تو یہ کہنا غلط ہے، ناجائز ہے۔
معصوم کسی کو کہتے ہیں کہ جس سے کبھی کوئی گناہ ہو ہی نہ، اور معصوم اللہ کے فرشتے ہیں اور اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ اب یہ عیب ہے، اب ان لوگوں نے یہ عیب لگایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں مذاق کروں، کیونکہ مذاق کرنا یہ جاہلوں کا طریقہ ہے۔ تو جب یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی تو جب ان لوگوں نے اس چیز کو سنا تو پھر ان کی کچھ سمجھ میں آیا۔ اب انہوں نے کیا کہا، قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اچھا ہم جس گائے کو ذبح کریں وہ گائے کیسی ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے، اللہ کے ولیوں کی یا اللہ کے نبی ہیں، اور اب تو انبیاء کرام یعنی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب ہمارے سامنے اولیاء اللہ ہیں اور علماء اہل سنت یعنی علماء حق ہیں۔ تو جب کوئی بات بتائی جائے، کسی ولی، کوئی اللہ کا ولی آپ کو بتائے یا کوئی علماء حق آپ کے سامنے کسی چیز کا بیان رکھیں، تو پھر اس میں جو ہے وہ عام انسان کو اپنی عقل کا دخل نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی جب آپ نے کوئی بات کسی سے سنی اور آپ کو جب اس پر اعتماد ہے کہ یہ صحیح ہے، تو آپ اس کی بات کو سن کر اس کی بات کو تسلیم کر لیں۔ یہ نہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر ایسا کیوں ہے، ایسا نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے کہ اسی چیز سے انسان جو ہے وہ گمراہیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اگر وہ کسی بھی گائے کو لے کر آتے اور اس کو ذبح کر دیتے اور اس کا گوشت اس مردے پہ لگا دیتے تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا، لیکن اب انہوں نے کیا کیا، اپنی عقل کو وہاں پر داخل دیا اور کیا کہا کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، یعنی اے موسیٰ آپ اپنے اللہ سے دعا کریں اور ان سے پوچھ لیں کہ یہ گائے جو ہے وہ کیسی ہونا چاہیے۔ اب کیا ہے، یہ اپنی عقل کو اس میں دخل دے رہے ہیں اور طرح طرح کی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا گائے ذبح کرو تو اب ان کی بات کو تسلیم کر لیتے اور کوئی بھی گائے ذبح کر لیتے۔ اب انہوں نے کیا کہا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اے موسیٰ اپنے رب سے یہ دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہو۔ پھر کیا کہا، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر۔ اب جب انہوں نے پوچھا کہ گائے کیسی ہونا چاہیے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا، قال انہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، یعنی گائے ایسی ہو نہ جو بوڑھی ہو اور نہ بچی ہو، یعنی ادھیڑ عمر کی گائے ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر بھی انہوں نے نہیں کہا اوانم بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون، یعنی نہ بچی ہو اور نہ عمر رسیدہ یعنی زیادہ عمر کی ہو، بلکہ ان دونوں کے درمیان کی ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، اب اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، تم ایسا کرو جیسا تم کو حکم دیا جاتا ہے۔ اب یہ ایسی قوم بدبخت تھی کہ یہیں سے ہم کو ہر بات سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ نے حکم دے دیا کہ ہمیں اس کام پر عمل کرنا ہے، اس کام کو کرنا ہے، تو اب ہم اس کام کے پیچھے لگ جائیں۔ اب اس میں ہم طرح طرح کی باتیں نہ بنائیں کہ کیسا کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ جب رب نے ارشاد فرما دیا کہ ایسا ہی کرو جیسا تم کو حکم دیا جاتا ہے، تو اب یہ کوئی ایسی گائے لے آتے جو ادھیڑ عمر کی ہوتی، مطلب بیچ کی ہوتی، اور اس کو ذبح کر دیتے، تب کام چل جاتا۔ اب انہوں نے کیا کہا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا۔ اب انہوں نے دوسرا سوال کیا، اور دوسرا سوال کیا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے ایک دوسری بات پیش کر دی وہاں پہ۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جیسی جیسی آپ زبان درازی کریں گے،
جیسے جیسے معاملے کو بڑھائیں گے، طول دیں گے، ویسے ویسے جو ہے وہ قید و بند جو ہے وہ اور لگتی چلی جاتی ہیں۔ جب انہوں نے کیا کہا کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اب اللہ نے ایک دوسری قید لگا دی، اور کیا قید لگائی؟ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، یعنی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وہ گائے جو ہے وہ پیلے رنگ کی ہونا چاہیے، فاقع لونها تسر الناظرین، اور ایسی ہونا چاہیے کہ جب ہم اس کو دیکھیں تو ہم کو خوشی محسوس ہو، یعنی پیلے رنگ کی ہو اور دیکھنے میں اچھی لگتی ہو۔ اتنی بات آپ حضرات نے سماعت کی۔ اس سے پہلے ایک مسئلہ اور ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے، اب یہ گائے جو تھی وہ کہاں سے ملے گی ان کو، یہ بات سماعت فرمائیں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑا نیک شخص تھا، اور اس کی بیوی تھی ایک، اور چھوٹا سا بچہ تھا۔ اب جب اس شخص کی موت کا وقت قریب آ گیا، بیوی ہے اور چھوٹا سا بچہ ہے، تو موت کے وقت اس نے اپنی بیوی کو بلایا، اور اس کے پاس ایک چھوٹی سی بچیا تھی گائے کی، اور بیوی سے کہا کہ یہ بچیا جو ہے اس کو اللہ کے نام پر جنگل کے اندر چھوڑ دو، جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو اس گائے کو واپس لے آئے گا، اور لانے کے بعد پھر یہ ہماری جو ہے وہ کفالت کرے گا۔ اتنی بات کہہ کے وہ شخص جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس شخص کی بیوی اس بچیا کو جنگل کے درمیان میں چھوڑ دیتی ہے۔ اب جب بچہ ان کا بڑا ہوتا ہے تو وہ اس کی ماں اس سے کہتی ہے کہ تمہارے باپ نے ایک بچیا جنگل کے اندر چھوڑی تھی، اور اس کی وہ علامات بتاتی ہے کہ ایسی ایسی ہوگی، ایسا اس کا رنگ ہوگا، ایسی اس کی چال ہوگی، اس کو تم واپس اپنے گھر کو لے کر آ جاؤ۔ اب وہ شخص جو ہے وہ اپنی والدہ کی بات کو سن کر جنگل کے اندر جاتا ہے، اور جانے کے بعد جو علامتیں اس کی ماں نے اس کو بتائی تھیں وہ علامتیں ایک گائے کے اندر وہ دیکھتا ہے، اور اس کو لے کر وہ اپنے گھر کو واپس آ جاتا ہے۔ اب اس کی ماں جو ہے اس سے کہتی ہے کہ جاؤ بازار میں اس گائے کو لے کر جاؤ، اور لے جانے کے بعد اس کو فروخت کر دو، اور 3 درہم سے زیادہ اس کو فروخت نہ کرنا، لیکن جب تمہارا کسی شخص سے سودا ہو جائے تو سودا کرنے سے پہلے پہلے ہم سے اس کی اجازت لے لینا۔ اب یہ لڑکا اس گائے کو لے کر جاتا ہے بازار میں۔ بازار میں پہنچنے کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے۔ وہ فرشتہ آیا اور اس نے اس گائے کا دام پوچھا، تو اس لڑکے نے 3 اشرفیاں بتائیں کہ 3 اشرفیوں میں یہ میں گائے بیچوں گا، لیکن بیچنے سے پہلے پہلے اپنی ماں سے میں اس کی اجازت ضرور لوں گا۔ اب اس فرشتے نے کہا کہ تم کو 3 اشرفیوں کے بدلے میں 6 اشرفیاں دوں گا، لیکن ماں سے اس بارے میں آپ کوئی سوال یعنی پوچھا پچھائی نہیں کریں گے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ ہم کو 1000 اشرفیاں دے دیں تب بھی میں اس گائے کو نہیں بیچوں گا جب تک اپنی ماں سے اس کی اجازت نہ لے لوں۔ اب وہ گیا اپنی ماں کے پاس اور اس سے اجازت مانگی کہ یہ میں بیچنا چاہتا ہوں، تو پھر اس کی ماں نے کہا کہ اس کو 6 اشرفیوں میں بیچو، پھر بھی بیچنے سے پہلے ایک بار مجھ سے اجازت ضرور لے لینا۔ اب وہ لڑکا پھر دوبارہ بازار میں گیا، اب وہی فرشتہ آیا، جب اس نے پوچھا کہ تم کتنی اشرفیوں میں بیچتے ہو تو اس نے کہا میں 6 اشرفیوں میں بیچوں گا۔ اب اس فرشتے نے کہا میں اس کی 12 اشرفیاں دوں گا۔ لڑکے نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنی ماں سے اجازت لے لیں۔ اب وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ماں سے اجازت نہ لینا، ہم اس کی اور رقم بڑھا دیں گے، لیکن وہ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں، ہم اپنی ماں سے اجازت ضرور لیں گے۔ اب جب دوبارہ لڑکا اپنی ماں کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے پوچھا کہ ایسا ایسا معاملہ ہمارے سامنے پیش آیا ہے، تو اب اس کی ماں نیک تھی، وہ سمجھ گئی، اور جب سمجھی تو اس نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کا فرشتہ ہو۔
اب پھر سے تم دوبارہ بازار جاؤ اور بازار جانے کے بعد اس فرشتے سے پوچھنا کہ ہم اس گائے کو بیچیں یا نہ بیچیں. اگر وہ اجازت دے تو بیچ دینا اور اگر منع کرے تو باز آ جانا. اب وہ لڑکا جب بازار گیا اور وہ فرشتہ پھر سے حاضر ہوا تو اب اس لڑکے نے اس فرشتے سے پوچھا کہ ہم اس گائے کو بیچیں یا نہ بیچیں. تو اس فرشتے نے کہا کہ تم اس گائے کو ابھی نہ بیچو. قوم بنی اسرائیل کے کچھ لوگ اس گائے کو تلاش کرتے ہوئے آئیں گے تمہارے پاس. یعنی وہ علامتیں جو اللہ تبارک و تعالی نے قوم بنی اسرائیل کو بتائی تھی کہ وہ دیکھنے میں بھی اچھی لگے, بیچ عمر کی ہونا چاہیے, اس کا رنگ جو ہے وہ پیلا ہو, اور طرح طرح کے معاملات ابھی آگے آئیں گے, تو وہ ساری علامتیں جو ہیں وہ اس گائے کے اندر پائی جاتی تھی. اب وہ لڑکا پوچھتا ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل کے لوگ اس گائے کو لینے ہمارے پاس آئیں تو ہم اس کی قیمت ان کو کیا بتائیں؟ قربان جائیں مسلمان. دیکھیے نیکی کے معاملات کیا ہوتے ہیں کہ اگر ہم برائیوں سے بچ کر اپنی تجارت کے اندر, اپنے کاروبار کے اندر نیکی کو اختیار کیے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایک ایسا دروازہ ہمارے لیے کھول دیتا ہے کہ ساری مصیبتیں, ساری پریشانیاں جو ہیں اس سے بندہ نجات پا جاتا ہے. اب جب اس لڑکے نے فرشتے سے پوچھا کہ جب قوم بنی اسرائیل کے لوگ آئیں تو ہم اس کی قیمت کیا بتائیں, تو اللہ کے اس فرشتے نے کہا کہ جب قوم بنی اسرائیل کے لوگ آئیں تو ان سے یہ کہنا کہ اس گائے کی کھال کے برابر ہم کو سونا چاہیے اس کے بدلے میں. اور بالیقین ایسا ہی ہوا. اب آگے سماعت فرمائیے کہ جب انہوں نے کہا کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہا بقرۃ صفراء, یعنی اس کا رنگ جو ہے وہ پیلا ہو, فاقع لونہا تسر الناظرین, اور ایسی ہونا چاہیے کہ دیکھنے میں وہ اچھی لگے. اب ان کا بس یہاں پر بھی نہیں چلا, پھر ایک آگے انہوں نے سوال کیا, قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ صاف صاف ہم کو معلوم چل جائے کہ کیسی ہو گائے. ابھی تک یہ تھے یہ کشمکش میں تھے, کیا کہا کہ صاف صاف ہم کو معلوم چل جائے. ان البقرہ تشابہ علینا, کہ گائے کے مسئلے میں ہم جو ہیں وہ شبہ میں پڑ گئے ہیں. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اور اگر اللہ چاہے گا تو ہم راہ کو پا لیں گے, یعنی ایسی گائے پا لیں گے. اب مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اگر یہ قوم یہ جملہ نہ کہتی, کون سا, انشاء اللہ لمہتدون, کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس کو پا لیں گے, تو ساری یعنی قیامت آ جاتی, لیکن وہ قوم جو تھی وہ ایسی گائے تلاش نہیں کر پاتی. جب انہوں نے یہ جملہ کہا انا انشاء اللہ لمہتدون, یعنی ہم انشاء اللہ تبارک و تعالی ایسی گائے کو پا لیں گے. اب پھر آگے رب نے ارشاد فرمایا انہو یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیءۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما کادوا یفعلون. اب جب انہوں نے اور صراحت مانگی کہ صاف ہو جائے کہ کیسی گائے ہو, تو رب نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ ان سے کہہ دو کہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو لا ذلول, کہ جس نے کسی کی خدمت نہیں کی ہو. خدمت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کبھی اس گائے کے ذریعے سے زمین کی جتائی نہ کی گئی ہو, یعنی کسی شخص نے اس سے کچھ کام نہ لیا ہو. ولا تسقی الحرث, اور نہ اس کے ذریعے سے کھیتی کو سیراب کیا گیا ہو, یعنی پانی پہنچانے کا کام بھی اس نے نہ کیا ہو. مسلمۃ لا شیءۃ فیہا, یعنی وہ گائے بے عیب ہو اور اس گائے کے اندر کوئی داغ بھی موجود نہ ہو. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما کادوا یفعلون, بولے اب بات ٹھیک ہے, یعنی اب وہ سمجھے.
فذبحوها تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. فذبحوها وما كادوا يفعلون، یعنی جب یہ ساری صفتیں ان کو اس گائے کے اندر مل گئیں، اب جب انہوں نے تلاش کیا اور تلاش کرنے میں یہ جملہ کہہ لیا تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس کو پالیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر فضل فرمایا اور وہ گائے ان کو مل گئی. اور جتنا اس لڑکے نے بتایا کہ اس پوری گائے کی کھال کے برابر جو ہے وہ ہم کو سونا چاہیے ہے، تو وہ سارا کا سارا سونا قوم بنی اسرائیل نے ادا کیا. تو یہ اتنا بڑا معاملہ کیوں ہوا کہ جب رب نے ارشاد فرما دیا کہ یا اللہ کے نبی نے فرما دیا یا امت کے اولیاء کرام یا علماء حق کسی بات کی طرف آپ کہہ دیں تو پھر اس میں اپنی عقل کا دخل نہ کریں، جو سیدھی سیدھی آپ کو بات مل جائے اس پر عمل کر لیا جائے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اور جو قید و بند کی صعوبتیں ہیں ان سے وہ محفوظ رہ جاتا ہے. تو پھر یہی ہوا کہ ان لوگوں نے وہ گائے اس سے لی اور لینے کے بعد پھر اس کو ذبح کیا گیا. جب وہ ذبح ہو گئی تو پھر اس کا گوشت کا لتھڑا اس مردے پر لگایا گیا، اور جب اس مردے پر چھوایا گیا تو وہ مردہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد جس نے اس کو قتل کیا تھا پھر اس نے اس کے نام کا اقرار کر لیا. اب یہاں سے ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجئے. مسئلہ کیا کہ اس گائے کو ڈھونڈنے میں کافی ٹائم لگا تھا، اور ٹائم کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ گائے نہیں مل گئی تو وہ مردہ ایسا ہی رہا، یعنی اس کو دفن نہیں کیا گیا. تو یہاں سے ایک مسئلہ ہماری سمجھ میں آتا ہے اور اس کو مفسر صاحب نے بیان کیا ہے. وہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی معاملہ ایسا پیش آ جائے کہ جس میں ہم کو تحقیق کرنا ہو، یعنی کسی کا انتقال ہوا، اب آدمی پس و پیش میں ہے کہ اس کا معاملہ کیا ہے، کیسے اس کا انتقال ہوا ہے، یا کیا کیا معاملات ہیں، تو پھر اس چیز سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی معاملے کی تفتیش کرنا ہو تو تفتیش کرنے کے لیے اور مسئلے کے حل تک پہنچنے کے لیے اگر مردے کی تجہیز و تکفین میں کچھ دیر ہوتی ہے تو ایسی دیر کرنا یہ علماء کے نزدیک جائز ہے، یعنی اس میں دیر لگا سکتے ہیں. جب کسی معاملے کی تفتیش کرنا ہو اور اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کسی کا انتقال ہوا، تو حکم یہ ہے کہ جتنی جلدی سے جلدی ہو سکے اس کو قبر کے اندر اتار دیا جائے، اور پھر جو ہے وہ معاملات جو ہوتے ہیں وہ دیگر ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، تو اس میں ہم کو 2-3 باتیں جو ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں، اور وہ باتیں کیا ہیں کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آ جائے اور تسلیم کے بعد تحقیق جو ہے وہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے. جیسے کوئی ایک مسئلہ آ گیا ہمارے سامنے، اب جیسے آج کے دور میں بھی انسان جو ہے وہ بڑی آسانیاں کر رہا ہے، اور آسانیوں کی بنیاد پر مذہب اسلام کے اندر آسانیاں رکھ رہا ہے. اب جو پچھلی امتوں پر عذاب آیا تو اس کے عذاب آنے کی وجہ کیا تھی کہ جو چیزیں ناجائز تھیں انہوں نے ان کو جائز قرار دے دیا. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے معاملے ہیں آج اس دور کے اندر جو ناجائز ہیں اور چلتے چلے آ رہے ہیں، اور ہمارے علماء نے ان کو ناجائز کر دیا. لیکن آج کچھ ایسے آزاد قسم کے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ معاملہ جو تھا وہ تھا، لیکن آج کے دور میں یہ جائز ہے. تو یہ کیا ہے کہ جب کسی چیز کو علماء کرام نے تسلیم کر لیا کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، اب اس تسلیم کرنے کے بعد ہم اس چیز میں اپنی تحقیق پیش کر رہے ہیں، تو ایسی تحقیق جو ہے وہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے. تو جو 1400 سال کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور علماء حق نے کسی ایک بات پر اتفاق کر لیا، تو اب ہم اس اتفاق پر اپنے اتفاق کو رکھیں، اور اس چیز جو جائز ہو اس کو جائز سمجھیں، اور جو ناجائز ہو اس کے ناجائز کے ہم پابند بن جائیں.